بنی اسرائیل ان کا اصل وطن جو تھا یہ شام کے رہنے والے تھے، بنی اسرائیل سارے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ اپنا شام علاقہ چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے، ہجرت کر کے مصر کے اندر آ کے آباد ہوئے۔ یہاں مصر کے اندر پھر فرعون آیا، فرعون نے آ کے حکومت کی، فرعون کی غلامی اور فرعون کا ظلم اور جبر انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے مصر کے اندر برداشت کیا۔ یہ یہاں رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصر میں تشریف لائے، فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے بنی اسرائیل والو، اب واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ مصر میں، اور جا کے اپنے علاقے کے اندر جہاد کرو اور اس قوم کو بھگا کے اپنے علاقے کے اندر جا کے رہائش اختیار کرو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں، سنگت میں، آپ کی نگرانی یہ یہاں سے چلے اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے۔ جب مصر کے شام کے قریب پہنچے، انہوں نے ان کی طاقت کا حال سنا کہ جی وہ جو جن سے ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، جن سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں، وہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے جری ہیں، اور ان کے قد کتنے بڑے بڑے ہیں۔ وہ سارا حال سنا تو یہ بنی اسرائیل والے ڈر گئے، وہ اتنے جو طاقتور ہیں تو ہم تو جیت ہی نہیں سکیں گے۔ یہ شام کے بالکل قریب جا کے جب ان کو وہاں کے لوگوں کا حال پتہ چلا، عمالقہ قوم کا حال پتہ چلا، تو یہ ڈر کے وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رب کا فرمان سنایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جا کے جہاد کرو اس قوم سے۔ تو بنی اسرائیلی سرکش قوم تھی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید فرقان میں سورہ بقرہ میں ہے، بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اور جن سے جہاد کرنے کے لیے تو ہمیں لے جا رہا ہے وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے جری جوان ہیں، بڑا قد ہے ان کا، بڑے خونخوار اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، تو ہم تو ان سے نہیں لڑتے۔ اب ایسے کر کے تو جا ان سے جہاد کر اور اپنے رب کو بھی لے جا ساتھ، ہم جہاد نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے دونوں امتوں کا۔ بنی اسرائیل پہ مشکل وقت آیا تو بنی اسرائیل نے جواب دے دیا، موسیٰ تو جا اور تو جانے اور تیرا رب جانے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واری آئی، اللہ تعالیٰ نے بے مثل نبی کو بے مثال امتی عطا فرمائے۔ وہ وہاں نبی کو سامنے پا کے اللہ کا فرمان سن کے امت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی رب کا فرمان نہیں سنایا کہ رب کہتا ہے کہ جا کے جہاد کرو، فرمایا نہیں میں کہتا ہوں جہاد کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے پاس تلوار نہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ذرائع بختر نہیں ہے، ہمارے پاس ڈھالے نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی زبان اقدس کے جملے کو دیکھتے ہیں، آپ حکم دیں گے تو ہم اپنی جان میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی اور حضور کو عطا فرمائی۔ تو یہ قوم تھی، جب جہاد کے لیے نکلے تو یہ ڈر کے واپس آ گئے۔ عمالقہ جو ہے یہ جب واپس پلٹے تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی، شام اور اردن کے درمیان ایک میدان ہے، میدان طے، اس میدان کے اندر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے بنی اسرائیل والے۔ کتنے سال؟ 40 سال کا عرصہ۔ اور بھٹکتے کیسے تھے؟ یہ صبح کو ایک جگہ سے ایک مقام سے سفر شروع کرتے تھے، سارا دن سفر میں گزارتے، صحرا کے اندر، تپش اور گرمی کے اندر سارا دن سفر کرتے، شام کو رات کو جہاں جا کے ٹھہرتے نا، پڑاؤ کرتے سکون کرنے کے لیے۔ صبح جب بیدار ہوتے تھے تو آنکھ جب کھلتی تھی تو اسی مقام پہ ہوتے تھے جہاں سے صبح انہوں نے سفر شروع کیا۔ صبح اٹھ کے پھر سفر شروع کر دیتے تھے، پھر رات ہوتی، رات کو یہ سوتے، صبح پھر اسی جگہ سے اٹھتے تھے۔ 40 سال تک اسی میدان کے اندر یہ بھٹکتے رہے۔ اتنا سخت میدان ہے، اور اس میدان کا وہ اب بھی میدان موجود ہے۔
اس میدان کے اندر کوئی درخت نہیں ہے دور دور تک، 27-28 میل کا یہ سفر ہے، دور دور تک کوئی درخت وغیرہ، کوئی سایہ ٹیلا شیلا کوئی نہیں، چٹیل میدان ہے، ریگستان ہے۔ اتنی سخت گرمی اور تپش کے اندر بنی اسرائیل والے چلے تو ان کی بس ہو گئی، نہ پانی ہے پینے کو، نہ کوئی سایہ ہے، نہ دھوپ ہے، کوئی شے نہیں۔ آخر پہلے تو غرور و تکبر میں واپس پلٹے تھے نا، تو جب مصیبت سر پہ آئی، بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، گرمی شدید تھی، سایہ تھا کوئی نہیں، تو تنگ آ کے عاجز آ کے پھر حضرت موسیٰ کے پاس گئے۔ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اب تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو عطا فرمائے، ہمیں کوئی سایہ عطا فرمائے۔ یہ وہ میدان تھا جہاں اللہ کے نبی نے ان کی اتنی سرکشی کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، باری تعالیٰ یہ تو سرکشی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، باری تعالیٰ یہ یہیں مر جائیں گے اگر تو نے فضل نہ فرمایا، تو باری تعالیٰ ان کو پینے کے لیے کو پانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹا سا پتھر تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے سر جتنا تھا، اتنا ایک پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کی قوم اگر پانی پینا چاہتی ہے تو یہ سزا تو اپنی کاٹیں گے، لیکن ان کو بھوکے تو مارنا نہیں ہے نا، پیاسے نہیں مارنا، تو آپ اس پتھر کے اوپر اپنا عصا ماریں، یہاں سے چشمے پھوٹیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چھوٹے سے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا، قرآن کہتا ہے کہ اس میں سے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کتنے چشمے جی؟ 12 چشمے۔ اور اس میدان کے اندر یہ جو قوم بھٹک رہی تھی نا، بنی اسرائیلیوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ کتنے بنی اسرائیل والے تھے؟ 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، یعنی اس میدان کے اندر 6 لاکھ بندہ موجود ہے، اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سائے کے لیے کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ٹیلا شیلا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پتھر کے اوپر عصا مارا تو اس عصا کی وجہ سے اللہ نے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اس پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، اور ان 12 چشموں میں سے 12 قبیلوں نے اپنا اپنا ایک چشمہ چنا، اور ہر روز دن میں 3 مرتبہ اللہ کے نبی اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارتے تھے، اور صبح دوپہر شام کو ڈیلی 3 دفعہ۔ یہ حادثاتی طور پہ نہیں جی ایک مرتبہ پتھر کے اوپر عصا مارا تو پانی نکلا پھر کبھی نہیں نکلا، نہیں، اس معجزے کے اندر تسلسل تھا۔ 40 سال تک قوم اس میدان کے اندر بھٹکتی رہی، اور 40 سال میں ہر روز 3 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پہ مارتے تھے، اور قوم اپنے برتن بھر لیتی تھی۔ جس طرح واٹر سپلائی کا پانی آتا ہے تو شہری کراچی والے اور یہ بڑے شہروں والے برتن ایسے لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی پانی نے آنا ہے تو پھر برتن بھر لیں گے۔ قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے برتن اٹھا کے روزانہ 3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے اوپر اپنا عصا شریف مارتے تھے، اور اس میں سے پانی نکلتا تھا۔ 6 لاکھ لوگ وہاں سے پانی پیتے تھے۔ کتنے لوگ جی؟ 6 لاکھ لوگ، یہ تھوڑی سی تعداد نہیں ہے، 6 لاکھ لوگ وہاں سے پانی پیتے۔ تو پانی کا بندوبست ہو گیا، پھر تنگ آ گئے، اب کھانے کا کیا کریں؟ تو پھر عرض کی کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ جہاں پانی عطا فرمایا کو کچھ کھانے کو بھی دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً آسمان سے من اتارا۔ من، مفسرین نے کہا کہ من جو ہے یہ کھمبی، اس کو پتہ نہیں عام زبان میں کیا کہتا ہے، کھمبی، اور یہ بارش میں نرم جگہ کے اوپر پیدا ہوتی ہے۔ یہ 1 سا کے برابر تھی، اتنی بڑی یعنی کھمبی نکلتی تھی۔ یہ پکی پکائی میٹھی ان کے لیے آسمان سے اترتی تھی۔ اب میٹھا انسان کتنے دن کھائے گا؟ 2-4 دن کھا کھا کے پھر تھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں کھانے کے لیے کوئی نمکین شے بھی دے۔ ایک تو نافرمانی کر کے ہیں، اور اوپر سے ان کے نخرے بھی دیکھیں کہ پانی بھی دے، پھر پانی آ گیا، پھر کچھ کھانے کو دے، پھر اللہ تعالیٰ نے سویٹ ڈش اتار دی۔ اب جی ہمیں کھانے کے لیے میٹھا کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کچھ نمکین بھی دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سلوا اتارا۔ سلوا کیا تھا کہ وہ بھنا ہوا بٹیرا جو ہوتا ہے نا، بٹیر، وہ بٹیر
بعض نے لکھا کہ بٹیر جیسا بھی پرندہ تھا، بعض نے لکھا کہ بٹیر ہی تھا، وہ بھنا ہوا آسمان سے اترتا تھا اور یہ کھا لیتے تھے۔ ایک دن نہیں اترتا تھا، باقی ہفتے کے سارے دن اترتا تھا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں من اور سلوہ دونوں ملا کے من و سلوہ کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ من میٹھا تھا، سلوہ جو ہے یہ نمکین تھا، یہ چیزیں اترتی ہوئی۔ اب پینے کا بندوبست بھی ہو گیا، کھانے کا بھی ہو گیا، ریگستان کے اندر رہ رہے ہیں، 40 سال کا عرصہ، تھوڑا عرصہ تو ہے نہیں، عمر کا بہت بڑا حصہ ہے، تو سایہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ساری چیزیں تو دستیاب ہو گئی ہیں، رہنے کے لیے سائے کی تو ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں سایہ بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا بندوبست یہ کیا کہ بادل آتا تھا، جس جگہ کے اوپر انہوں نے پڑاؤ کیا ہوتا تھا، بادل دوپہر کو آ کے ان کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ رب کی رحمت دیکھو، اتنی نافرمانیوں کے باوجود رب اپنے بندوں کے نخرے اٹھا رہا ہے۔ تم پلٹ کے واپس آ گئے ہو، نبی سے کہا کہ تو جا لڑ اور تیرا جا کے رب لڑے، ہم سے تو جہاد ہوتا نہیں۔ اتنی بڑی گستاخی کرنے کے باوجود رب کی رحمت نے منہ نہیں موڑا۔ رب کی رحمت ہے کہ نوازتی چلی جا رہی ہے، نوازتی چلی جا رہی ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، سال 2 سال، کبھی نہ کبھی تو ان کو احساس ہوگا یہ واپس میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں گے۔